وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہیں۔ طاقتور چوروں کو کٹہرے میں نہ لانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے والا ملک ہی خوشحال ہوگا۔ اسلام کا کسی طور پر بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دینا خوش آئند ہے۔ فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کیا جائے۔ وزیراعظم کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے افتتاحی سیشن سے یہ خطاب تھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہیں۔ Especially congratulate our OIC members because of a landmark resolution passed in the United Nations declaring 15th March as a day to combat Islamophobia. Unfortunately, this narrative of Islamic terrorism, Islamic radicalism, this narrative went on unchecked. How was Islam equated with terrorism? The state of Medina, he created the best rule of law. The basis of a civilized society is rule of law. The developing world is poor, not because they lack resources, because they cannot put the powerful criminals in jail. Every year, $1.6 trillion leave the poor countries and end up in tax havens and in the developed world. $1.6 trillion according to the fact-type panel report of the UN Secretary General. Just imagine what is going on. Poor countries are being robbed simply because we cannot put the powerful criminals in jail. So as I said, anyone who goes by the model of Medina will prosper. OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کا پہلا سیشن ختم ہو گیا۔ اب گروپس کی صورت میں مختلف سیشنز ہو رہے ہیں۔ پہلے سیشن میں اب جو امور زیر غور آئے اس پر بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے ڈیپٹی بیورو چیف محمد عمران، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ جی عمران، بتائیے گا۔ اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا پہلا سیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کچھ دیر کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جو ہے وہ ایک کلوز ڈور سیشن شروع ہوگا۔ پہلے سیشن کے اندر جو ہے وہ مختلف مندوبین نے تقریر کی، جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی شامل تھے۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے بھی تقریر کی، چین کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھی تقریر کی، اور مختلف جو گروپس تھے ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی تقریر کی۔ اور جن تقریر کے اندر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کا نہ صرف مطالبہ کیا گیا، بلکہ سیکرٹری جنرل OIC کی جانب سے بھی جو ہے وہ بس کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے شدید مذمت کی گئی، اور باقی جو مقررین تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے مذمت کی۔ فلسطین کے حوالے سے بھی جو اسرائیل کا رویہ ہے اس حوالے سے بھی مذمت کی۔ اب جو دوسرا سیشن ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ جو مختلف ریزولوشن جو کہ 150 کے قریب ہیں وہ آنی ہیں، ان کی ڈرافٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ اور گزشتہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے جو اجلاس تھے اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے تھے، اس کے اندر جو پلاننگز کی گئی تھی، مختلف جو معاملات طے کیے گئے تھے، اس حوالے سے جو ہے ان کو حتمی شکل دی جائے گی اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور ان کو خوش آمدید ہم نے کہا، اور موجودہ حالات پر ان کے اور ہمارے درمیان بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بہت بڑی بنیاد بنے ہیں مولانا صاحب کی شخصیت، جو ہم نے مذاکرات کا یہ تسلسل قائم رکھا ہے۔ اب میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں، پھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جب کہ حکمرانوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں اور
गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मकबूल साहब ने खुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है, मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है, और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, और दो में से एक फ़ैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे, और हमारे साथ फ़ैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त एक आध दिन और लग जाए। तो वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, और आप देख रहे हैं जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना, हमारी राय बिल्कुल सही थी कि ये उन मनासिब की बेतौकीरी है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता, और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है, और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि जो सरतापा मुनकर है वो अपने आप को मारूफ कह रहा है। सरतापा मुनकरात से भरे हुए सबसे बड़ी बात, और अपने आप को मारूफ कह रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और उनके हलीफों से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि मुनकरात का साथ देने के नतीजे में अब उसकी तलाफ़ी करना आप पर वाजिब हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तलाफ़ी होगी और कौम को इससे निजात दिलाना मकसूद है। अच्छा मौलाना साहब ये बता दें, जनाब देखिए जी, एक मिनट जनाब, बात करने दें। आपने मौलाना साहब की राय भी सुन ली है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकाबरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं, इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फ़ैसला करेंगे। लेकिन मौलाना साहब आप और जो कौमी कायदीन है बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है। और गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। तो हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूंक रखने की, ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। और हम आपसे आज भी दरख्वास्त की है कि उस खुसूसी हालात हैं जिससे हम गुज़र रहे हैं, हम एक सियासी जमात की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी, इसकी 50 साल की दास्तान है जिसको मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप जानते हैं। और 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार पे चुनवा दिए गए। तो जो हमें लगेगा हमें सांस लेने की इजाज़त मिल रही है। और आपको पता है कि वो जमातें जो आज अपोजिशन में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनका कोई कारकुन लापता नहीं है। हमारा अभी भी हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आप में से अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही रहे पाकिस्तान में। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। इस हुकूमत से हमें यह था कि कम से कम वो हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने देती। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचें, उसको करने का हमें भी शौक़ नहीं होना चाहिए। लेकिन
آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مولانا صاحب کی نوعیت کی موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرار کوئی پاس کروا سکیں گے، اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی؟ دیکھیے ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے، اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی۔ کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے، یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمان کا احترام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آج OIC کے وزرائے خارجہ کا یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت اجلاس ہو رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے قابل احترام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس اجلاس میں وہ مظلوم فلسطینی بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ان کے لیے قابل عمل فارمولہ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے عوام کی نیک تمنائیں اور خواہشات اور ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کا یہ دورہ پاکستان ایک یادگار دورہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے افغانستان میں جو اس وقت افغان بھائیوں کے لیے شدید مشکلات ہیں اور قحط سالی کا شدید خطرہ ہے، ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ کانفرنس بھرپور آواز اٹھائے گی اور جلد سے جلد افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جامع حل تلاش کرے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ برطانیہ کی ایسٹ ریکوری براڈ شیٹ کمپنی کے جو CEO ہیں یعنی سربراہ کاوے موساوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ یہ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں
کہ پچھلے 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب جو اس وقت مارج وجود میں آ چکی تھی، ان کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، اس قوم کا، غریب قوم کا پیسہ کہیں لوٹا تو نہیں گیا. اس مکمل باریک بینی کی تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھونڈ سکے، کوئی خدا نخواستہ حرام کی کمائی سے کوئی اثاثہ نہیں ڈھونڈ سکے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو کوئی غیر قانونی ایسٹس یا کیش یا فنڈز کہیں سے کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی حکومت مشرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ان کو نواز شریف اور خاندان کے خلاف یہ تمام تحقیقات پر ان کو مامور کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے ان کو غلط اطلاعات دیں، یہ بالکل ہوا میں باتیں تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آج میں میاں محمد نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کاوے مساوی بلاخر ایک بڑا انسان نکلا. ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کبھی بے راہ روی کا اختیار کر لیتے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن بڑا انسان وہی ہو جو حقائق کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پبلکلی اس کا اظہار کر دے. آج کاوے مساوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ عمران نیازی کے منہ پر بھرپور تماچا ہے. نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب روز روشنی کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ $30 ملین کا دعویٰ انہوں نے کاوے مساوی نے لندن کی ہائی کورٹ سے جیتا. اس کے بعد $65 ملین کا انہوں نے دعویٰ جیتا. آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، غریب قوم جو کہ غربت اور بے روزگاری کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلی جا چکی ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. وہ یہ سوال پکار کر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز، کروڑوں روپے تم نے صرف نفرت کی آگ میں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو قوم کے سامنے بدنام کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس نفرت کی آگ میں مشرف دور میں اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا. اور نواز شریف کی بے توقیری میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. میں ان کیمراز کے ذریعے اپنے قوم کے کروڑوں عوام سے میں مخاطب ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے، نوجوانوں سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے
मुशर्रफ और नैब नियाजी गठजोड़ ने पूरा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसमें शहजाद अकबर जैसे भी लोग भी शामिल थे कि किस तरीके से इन्होंने नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान को रुसवा करने की कोशिश की। आज इतने सालों बाद इतनी तज़हीक की गई, इतना टेलीविज़न पर प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान नियाज़ी की वो ट्वीट्स 2021 की और 2018 की, 2020 की पूरी कौम के सामने हैं कि, और ब्रॉड शीट का दिन रात वो नाम लेते थे कि ब्रॉड शीट ने ये कर दिया, ब्रॉड शीट ने ये कर दिया, फलां कर दिया। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज नवाज़ शरीफ की अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उनकी नेक नामी, खलूस, ईमानदारी को आज पूरी कौम के सामने ही बल्कि दुनिया के सामने रब ताला ने अपने बेपायाम फज़ल व करम से उसको पूरी तरह रोज़े रोशनी की तरह सामने लेके आए हैं। इसके ऊपर अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और उस रब्बे जुल जलाल के आगे सजदा रेज़ हों तब भी उसका शुक्र कम है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूरी कौम के सामने इमरान नियाज़ी का झूठ एक मरतबा फिर सामने आ गया, और वो JIT जिसमें नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पेश होते रहे, वो कहाँ गई वो JIT? वो कहाँ गए वो जज बशीर साहब के वो फैसले? और आज वो शख्स जिसके ज़ुम्मे इस पूरी तहकीक का मनसब सौंपा गया था, वो नवाज़ शरीफ से जो माफ़ी मांग रहा है, वो खाली नवाज़ शरीफ से माफ़ी नहीं मांग रहा, वो पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग रहा है। वो पाकिस्तान के हर बच्चे, बुज़ुर्ग और माँ से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे गलत टास्क दिया गया, गलत काम कहा गया। और हक़ाइक़ ये हैं कि 20 साल की इस पूरी इंक्वायरी के नतीजे में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं निकला। अब मैं आता हूँ सबूतों के साथ कि नवाज़ शरीफ के दौर में जो तरक्याती और पाकिस्तानी आवाम के खुशहाली के जो मंसूबे लगाए गए, वो 74 साल में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अरबों खरबों के मंसूबे लगाए गए। मैं चंद मंसूबों का मैं नाम लूँगा। बिजली के मंसूबे, 12,000 मेगावाट बिजली शामिल की गई नेशनल ग्रिड में उन 5 सालों में, 2013 से लेकर 2018 में। एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है, नवाज़ शरीफ ने इस कौम के इन मंसूबों में, CPEC के मंसूबों में, चाहे वो गवादर पोर्ट का मंसूबा हो, चाहे वो कौमी शाहराहों का मंसूबा हो, चाहे वो मेट्रोज़ का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों का हो, एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है। ये बात बिला खौफ तरदीद मैं आपको आज कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ ने इस गरीब कौम के अरबों खरबों की बचत की, नेट बचत की। और ये अब वक्त आया चाहता है कि एक एक ये राज कौम के सामने आएगा। जिस तरह अब कावे मुसावी ने बड़ा दिल करके नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के ज़रिए पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इन राज़ों से पर्दा उठेगा और कौम को पता चलेगा कि किस तरह नवाज़ शरीफ ने दर्द दिल से कौम की खिदमत की, और किस तरह इमरान नियाज़ी और उनके टोले ने न सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि इन 4 सालों में, पौने 4 सालों में, इस पूरी काविश में तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, तमाम उन्होंने अपनी क़ुव्वतें इसमें झोंक दी कि किस तरह हम नवाज़ शरीफ को हम बदनाम करें। इसके नतीजे में आज पाकिस्तान के मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान की सियासत तबाह हो गई। ये कौम अब डीपली पोलराइज्ड है। इसमें प्रोपेगेंडा का जहर इतना भर दिया गया है कि इसको साफ़ करते करते कई साल लग जाएंगे। और उसके नतीजे में जो इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने इन 3.5 सालों में जो कर्ज़े लिए, वो 2018 में जितने कर्ज़े पाकिस्तान ने पूरी तारीख़ में लिए थे उसका 66% बनता है। यानी खरबों रुपए के कर्ज़े ले लिए एक नई ईंट यूनिवर्सिटी की शक्ल में, अपने अस्पताल की शक्ल में, किसी
میگا پروجیکٹ کی شکل میں, کسی سماجی پروجیکٹ کی شکل میں, ایک جو کروڑ نوکریاں دینی تھی اس کی شکل میں, 50 لاکھ گھر دینے تھے اس کی شکل میں, دور دور تک ایک اینٹ تک نہیں رکھی. اور آج پونے 4 سال بعد قوم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم کا مسیحا ہے, اور نواز شریف ہی واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا. لوگوں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے 3.5 سال 4 سال جو پروپیگنڈا, زہریلا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا وہ ہوا. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ, ہماری پارٹی کے لوگ پہلو بجا کے جاتے تھے. آج الحمدللہ وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنے ایک فخری انداز میں عوام میں سے گزرتے ہیں اور عوام دعائیں دیتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا, عمران نیازی نے جو کچھ کیا, نیب کے ذریعے جو کچھ کیا, ایف آئی کے ذریعے جو کچھ کیا, وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین داغ ہے کہ کبھی بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی جیلوں میں نہیں ڈالا گیا, اور ایک پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, خاندان کو تتر بتر کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, اور کیا کچھ نہیں ہوا, ہتھکڑیاں لگائی گئیں. مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح عدالتوں میں ہمارے کولیگز کو ادھر بیٹھے, جو اس طرف بیٹھے ہیں, کس طرح یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ, یعنی ان کا دشمن جو ہے بدترین وہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا مقدمہ ہے, اور ان کے خلاف کہ جی جناب انہوں نے نوکری جو ہے وہ میرٹ کے خلاف دی. واہ 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 واہ. یعنی اندازہ کریں, اور ان کو کہ جناب آپ نے وہاں پر بنایا, آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا, کیا وہ اسپورٹس کمپلیکس کوئی کاوے مصابی کے لیے بنایا تھا یا نیب نیازی کے لیے بنایا تھا؟ وہ عوام کی اس علاقے میں بسنے والے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بنایا گیا تھا, اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں. یہ قابل قدر کام تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا. میں سلام کرتا ہوں کاوے مصابی کو کہ بالآخر انہوں نے سچی بات وہ زبان پر لے آئے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ نواز شریف الحمدللہ اس قوم کا ایک ہیرو ہے. اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں, چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے معاملات ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. مومن کہہ دیں نا وہ جو چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے, اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان دیکھیے نیب نیازی گٹھ جوڑ تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا, بتا دیو اس سے, اس کے اوپر میں مزید کیا کہوں کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی ہے, اور ہم نے اس کا بڑا تحمل سے اس کو برداشت کیا ہے, فیس کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں. کوئی عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ نیب کو وہ احکامات دیتا جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر احکامات دیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہماری ڈکشنری میں وکٹمائزیشن لفظ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. البتہ قانون اور انصاف وہ اپنا راستہ لے گا, اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے. البتہ احتساب کے نام پر انتقام, بدترین انتقام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. جو انشاءاللہ ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے. جی سوال یہ ہے کہ جب سے طریقہ تعلقات جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اداروں اور شخصیات کے خلاف شدید قسم کی مہم چل رہی ہے. کل حکومت کے جو میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہے جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی تصویریں لگا کے مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ مقتدر شخصیات کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کیا عمران خان نے تو روک دیا, اپنے کارکنوں کو تحقیقات کا حکم دے دیا, آپ بھی کہیں گے اپنے کارکنوں کے سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کوئی مہم؟ کوئی ہمارے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. عمران خان
نیازی کے ایک جو ایک ایم پی ہیں MNA جو ایک خاتون ہیں، انہوں نے تو سوشل جو میڈیا پہ اپنے آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو زہر افشانی کی ہے افواج پاکستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین کوئی اور بات ہو نہیں سکتی، اور ہم سب نے اس کو اپنا پورے شد و مت سے ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آدمی کو سوچ نہیں سکتا، اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران نیازی نے آج چند سال پہلے لندن میں ایک تقریر میں جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا تھا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، میں اس کو یہاں پر اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مزید یہ کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ یوٹیوب پر ہے، عمران نیازی نے جو ایک انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میاں نواز شریف نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، کبھی سوچا تھا نہیں انہوں نے، اور میں آپ اپنے منہ سے بات نہیں کر رہا۔ جو موجودہ جو چیف عوامی سٹاف ہیں، انہوں نے ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے جو اپنا نیٹو کے حوالے سے اور اس طرح کے، انہوں نے اپنا بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی۔ یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں، اور میں اکیلے میں نے نہیں سنی، وہاں پر درجنوں جو زعماء ہیں جو موجود تھے، آپ بیٹھے ہوں گے، اور پھر انہوں نے ایک اگلی بات کی کہ مجھے انہوں نے جب کبھی میں نے کوئی کام کہا اپنا افواج پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ہمیں چاہیے، یہ چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے خوش آمدید کہا مہمانوں کو۔ تجھے کی کرے سو ایک ارب روپے کی گل کر رہے ہیں، وہ تو میں نے بتا دیا۔ تو یہ یقیناً اب یہ جو اعتراف کیا ہے صاحب نے، اس کے بعد یقیناً جو عدالتیں ہیں جو آگے جہاں پہ اپیلیں ہیں وہ یقیناً اس میں کافی فائدہ بھی ہوگا، اور عوام کی بھی آنکھیں سامنے کھل گئی ہیں جو سچ ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں، ایک بات میں آپ کی کہہ رہا ہے، دوسرا سر یہ بتائیے کہ 25 کو جلسہ ہونے، 25 کو جو آپ لوگوں کی ریلی شروع ہوگی لاہور سے، اور 24 کو شروع ہوگی، 24 کو جی ٹی روڈ کے راستے آتے ہوئے 27 کو جہاں پہنچے گی، تو کہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں، اور اتحادیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں وہ کب فیصلہ لیں گے؟ آپ نے 3 in 1 کیا ہے۔ تو پہلا آپ کا یہ تھا کہ عدالتیں جو اپنی کر رہی ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ تو عدالتوں کا کام ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے ایک پبلک اپولوجی آئی ہے اس شخص کی جو کہ جنرل مشرف نے ان کی حکومت نے اپوائنٹ کیا تھا، اور پھر نیب ان کی پوری طرح معاونت کرتا رہا ان تمام معاملات میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف، اور اس کے حوالے سے آج جو ان کا بیان آیا ہے میں نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ اس بارے میں کس حد تک وہ جو میٹر ہے وہ ان کو لیتی ہیں، تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن قوم کے سامنے عمران نیازی گٹھ جوڑ آج اس معافی نامے کے بعد وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو مسلم لیگ نون کا جو قافلہ ہے وہ 24 تاریخ کو لاہور سے اس کا آغاز ہوگا، اور ابھی میں نے اس کی میٹنگ بھی ہم نے بلائی ہے، اور اس کو مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف اس کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ بڑے پرامن طریقے سے مگر انتہائی پرجوش طریقے سے وہ رواں دواں ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس ملک کی خیر اور اس ملک کی خوشحالی ہوگی۔ شہباز صاحب، یہ کاوے مساوی جو ہے پہلے آپ پر کرپشن کے لیے کرتا ہے، آج اس نے بیان واپس لے لیا، کیا کوئی کیس کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ اس کو یہ اپنا بیان واپس لینا پڑا یا کچھ اور؟ مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، میں I'm sorry جی، انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوئی ہے اور انٹرویو کیا ہے، تو مگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے 20 سال کی جو ارک ریزی سے اور باریک بینی سے میں نے جو دستاویزات تھیں ڈاکومنٹس، وہ میں نے اس کی پوری طرح اس کی تحقیق کی، اور اس کو میں نے اچھی طرح کھنگالا، دیکھا، ریکارڈ کو دیکھا، جتنی بھی اپنا کاغذات تھے سب کچھ دیکھا، تو اس میں مجھے کچھ نہیں ملا، اور مجھے انہوں نے نیب نے غلط گائیڈ کیا۔ ہوا تھا آپ کی طرف سے؟
नहीं वो इन्वेस्टिगेशन जारी थी जी। नहीं वो एक केस हुसैन नवाज साहब ने किया था कोर्ट में जो वो जीत गए थे, उसका 20,000 पाउंड ये वो डेफेमेशन ने उनको पे किया। और बात उन्होंने क्या था हारे भी बोलते जी आखिरी सवाल तो जितनी भी दस्तावेजात थी उनमें कुछ नहीं मिला उनको। उनका बेहजाद स्ट्रीमिंग न्यूज़ वन से ये बताइएगा कि जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद है ओआईसी के इजलास की वजह से कुछ मामला पर से पूछ कर गया है, ये बताएं कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि जो नाराज अरकान थे वो भी उनके साथ आ गए हैं और इत्तेहादी भी उनके साथ आ जाएंगे। क्या मुस्तकबिल देखते हैं, कब तक आप समझते हैं कि इस तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से अपनी फैसला सामने आ जाए? तो हाथ कंगन को आरसी क्या है ना कि 14 दिन शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ओआईसी के इजलास के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि तमाम मेहमानों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूं और ये कहा कि उम्मीद है कि मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए कोई फार्मूला अपनाया जाएगा। तो बुलाकर वो साबित कर देते अपनी अदबी कुव्वत, तो मामला ख़त्म था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज मैं समझता हूँ कि उनके जो मेंबर्स हैं पीटीआई के, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर आज खड़े हो गए हैं। इत्तेहादी जमातें भी इस मामले में बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी हद तक यकसू हैं कि 22 करोड़ आवाम की मंशा ये है कि इस इमरान नियाज़ी ने बेड़ा गर्क कर दिया इस पाकिस्तान के मईशत का। अब इसको कानून और आइन के ज़रिए घर चलता करना चाहिए। ये देखिए जी, बात ये है कि अपना ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये मिसल मशहूर है और ये हक़ाइक़ सामने सब आ रहे हैं। आज तक जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ की गई, हमारे साथियों को, बेटी मरियम को, मियाँ नवाज शरीफ को, मुझे इन साथियों को सबको गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक दिल्ली की करप्शन साबित हुई। तो ये पूरी कौम देख रही है, लोग बड़े जी शऊर हैं, वो अपनी आंखों से और कानों से हर चीज़ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका फ़ैसला अवाम देंगे, जल्द देंगे। 30 मिलियन एक और 65 मिलियन एक, और वकला के खर्चे उसके अलावा जो कंसल्टेशन की गई है उसके पैसे, उसके अलावा ये करोड़ों अरबों रुपए कौम के जो ज़ाया हुए हैं, गरीब कौम के, आज उसका कौन हिसाब देगा? किसके अपना कांधे पे ही अपना जाके रोएं लोग कि भाई आपने हमारा पैसा ज़ाया किया, हम एक वक्त की रोटी से तंग हैं। ये स्टेटमेंट पे की, लेकिन इससे कबल जनवरी 2021 में इन्हीं ने से एक स्टेटमेंट दी थी कि मुस्लिम लीग नून ने $25 मिलियन हमें देने का कहा है कि अगर आप खामोश रहते हैं और तकलीफ कर देते हैं तो $25 मिलियन देंगे। तो फिर वो बयान ले आते। अगर वो आज अगर ये बयान इनका दुरुस्त है तो तब के बयान के हवाले से क्या कहेंगे कि तब वो देखिए गुजारिश ये है, नहीं वो कोई सबूत दे देता है ना जी, सबूत ले आते। आज तो वो एक कौम से अब नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग रहा है, तो आप उसको उस बात से जोड़ें, तो उनसे फिर पूछें, आप उनसे पूछें ना कि आपने ये कहा था, तो सबूत कहाँ है उसका? वो उसने जो बात हुई थी वो ये थी कि जर्मनी से किसी शख्स ने फ़ोन किया और उसको ये सब तमाशे थे। हकीकत ये है 21 साल हुकूमत पाकिस्तान के पैसे पर इस आदमी ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तफ्तीश की है और उसने आज बयान दिया है कि ₹1 की करप्शन हमें नहीं मिली और जो हुकूमत ने हमें सो कॉल्ड शवाहिद दिए थे वो सब के सब गलत थे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। और उसने ये भी कहा था कि जो फ़ोन आया है मैं उस शख्स को मैं नहीं जानता। तो मेरा ख्याल आपको फिर लंदन में उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, जिस तरह नायब ने मेरे खिलाफ एनजी को कहा था। एक सेकंड ठहर जाए जरा, ये हुकूमत बताए ये पोर्ट्स एंड शिपिंग का वजीर वहाँ क्या कर रहा था? चलो दूसरा जो तमाशबीन था वो तो भाग गया है, शहजाद अकबर, ये पोर्ट्स एंड शिपिंग वहाँ क्या कर रहा था?